بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ جب بھی مسجد حالت سعادت میں یاد جنت میں کتاب میں ذریعہ ہے انشاءاللہ جب تک مسجد میں بیٹھیں گے یہ عبادت کے علاوہ آپ کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ پیارے آقا تو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہوگا، اور فرمایا شہید قیامت کے روز پرصراط پر تاریخ کے وقت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیت المؤمن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ ثواب حاصل کرنے کی خاطر بیان کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب پانے کے لیے کان لگا کر مکمل بیان کروں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے میری تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھوں گا، ضرورت خبر چڑھ کر دوسروں کے انتظار مشاہدہ کروں گا۔ اس اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر تمام مسافہ انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی 12 نمبر سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ترجمہ، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے در کے میں کرم پر ہے، تم پر ہے، یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہنم پر واقع ہونے سے مراد ان صراط پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے در کے میں پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت قتادہ کی روایت کے مطابق آپ فرماتے ہیں جہنم سے واقع ہونے سے مراد پرصراط سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ پرصراط اس سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، پرصراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، 5,000 سال اوپر چڑھ
جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس وقت دل کس قدر گھبرائے گا جب اس رات کی باریکی پر نظر پڑے گی، پھر نظر اس کے نیچے انتہائی سیاہ جہنم پر پڑے گی، کانوں سے آگ کے بھڑکنے اور جوش مارنے کی آوازیں ٹکرا رہی ہوگی۔ اب ایسے میں حالت کمزور، دل پریشان، کانپتے قدم اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ کہ زمین پر بھی نہ چلتے تھے، اس کے باوجود اس صراط پر چلنا پڑے گا۔ ہائے اس وقت کیا حالت ہوگی جب ایک قدم جن پر رکھنے سے اس کی تیزی محسوس ہوگی تو دوسرا قدم اٹھانے پر بھی مجبور ہوں گے۔ لوگ ہمارے سامنے پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے اور دوزخ کے فرشتے انہیں لوہے کے کانٹوں اور آنکھوں سے لے رہے ہوں گے اور ہم ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح وہ نیچے گر رہے ہوں گے۔ اس قدر خوفناک منظر ہوگا، چڑھنے کی جگہ انتہائی دشوار اور گزرگاہ انتہائی تنگ ہوگی۔ اب ذرا اپنی حالت کی طرف بھی دیکھیے، بنا توجہ دے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے اور اپنی کیفیت پر غور کیجیے۔ فرماتے ہیں ذرا اپنی حالت کی طرف بھی دیکھیے، ہم ان پرزار کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اور اس پر چڑھ رہے ہوں گے۔ ہماری پیٹھ ہمارے گناہوں کے بوجھ تلے دبی ہوگی، دائیں بائیں لوگوں کو دیکھیں گے کہ جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ جنگ غمخوار امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے، یا رب سلم یا رب سلم، اے میرے رب ان کو بچا لے بچا لے۔ اس صراط سے کثیر لوگوں کی پھسلنے کے سبب جہنم کی گہرائی کی تباہی اور بربادی کی چیخوں پکار سنائی دے گی، مگر اب ہماری ندامت ہمیں کچھ نفع نہ دے گی۔ اگر ہمارا قدم بھی پھسل گیا تو سوچئے کیسا منظر ہوگا۔ اب حالت یہ ہوگی کہ ہم موت پکار رہے ہوں گے اور کہیں گے اس دل سے تو ڈرتے تھے، ایک کاش اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجتے، کاش سنت نبوی پر چلتے، ہائے خرابی، کاش کسی طرح فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں بھولی ہوئی بصری کوئی بھولی ہوئی چیز ہوتا، ہائے کاش میری ماں نے یوں نہ جلا ہوتا۔ اس وقت آپ کے شعلے بجھ دیں گے اور ایک پکارنے والا کہے گا دھتکارے پڑے رہو اس میں اور بات نہ کرو۔ اب رونے دھونے، چیخنے چلانے اور مدد مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائی، جب یہ سارے خطرے ہمارے سامنے ہوں تو بتائیے کہ اس وقت ہم اپنی عقل کو کیسے دیکھتے ہوئے؟ اگر ہم ان چیزوں پر ایمان رکھنے کے باوجود اس سے غفلت اور اس کی تیاری کے معاملے میں سستی کا شکار ہے تو ہمارا نقصان اور سرکشی بہت بڑی ہے۔ یہاں توجہ دلاتے ہیں کہ جب صراط مستقیم کی بات آئی اور آپ نے وہ راستہ نہ اختیار کیا اور جب اس صراط پر چلنے کی بات آئی اور آپ کو لگا کہ میرے لیے ہلاکت ہے تو یہاں توجہ دلاتے ہیں تو پھر اگر یہ معاملہ پیش نظر ہو اور اس پر ایمان بھی ہو، اس کے باوجود غفلت اور اس کی تیاری کے معاملے میں سستی کا شکار ہے تو یقیناً یہ ہمارا نقصان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مومن تیرا ایسا ایمان تجھے کیا فائدہ دے گا جو تجھے گناہ چھوڑنے اور عبادات کرنے کے ذریعے اللہ پاک کی خوشنودی پر بھی نہیں ابھارا۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ اے مومن ایسا ایمان تجھے کیا فائدہ دے گا جو تجھے گناہ چھوڑنے اور عبادت کرنے کے ذریعے اللہ پاک کی خوشنودی پر بھی نہیں ابھارا۔ اگر تیرے سامنے صرف اس رات کی ہولناکی اور ان پر سے گزرنے کا دل ہلا دینے والا خطرہ ہی ہوا، اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ گزر بھی پائے جائے تو پھر بھی یہ
اس کی ہولناکیاں اس میں بیان کی گئی ہے، کیا تیری کمر توڑنے کے لیے وہ کافی نہیں؟ اے عاشقان رسول، پرصراط کا خوف کیسا ہوگا؟ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھیے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن جمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرد کو دیکھا جس کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے اور وہ ایک خوبصورت انسان تھا۔ جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میدان محشر میں جمع ہے اور آگ کا ایک دریا ہے اور اس کے اوپر پل بچھا ہوا ہے، لوگ اس پل سے گزر رہے ہیں اور اس کو کسی نے آواز دی اور بلایا ہے اور وہ پل پر داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ تلوار کی دھار کی طرح باریک ہے، وہ بائیں دائیں چلنے لگتا ہے۔ جب وہ صبح نیند سے بیدار ہوا تو خوف اور دہشت کے مارے اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اے عاشقان صحابہ، ذرا غور کیجیے کہ پرصراط کی تحقیق کیسی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان اپنی جوانی کی حالت میں صرف خواب میں پرصراط کو دیکھتا ہے تو اس کی دہشت سے اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھ کر ان کی زوجہ بھی رونے لگی۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے آپ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا، ترجمہ، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ میں سے گزرنے والا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو مسیرہ عمرو بن شرحبیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار آرام کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے، کاش میری ماں نے مجھے نہ جانا ہوگا۔ ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، بے شک اللہ کریم نے جہنم پر گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہم سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین پرصراط سے گزرنے اور جہنم میں گرنے کے خوف سے کس قدر لرزہ و ترسا رہا کرتے تھے۔ غور کیجیے، جن بزرگان دین کے واقعات ہم نے سنے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے دن اور رات گناہوں سے بچ کر اللہ پاک کی عبادت میں گزرتے تھے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی زبان کی بھول گوئی سے بچ کر اللہ پاک کا ذکر کرتی تھی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نظریں اللہ پاک کے خوف سے
چنانچہ حضرت حسین بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خوف خدا کے سبب کمزور اور ضعیف اور ناتوان رہنے والے پرصراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ آج اگر دنیا میں ہم جہنم سے پناہ مانگتے رہے تو آخرت میں بھی اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس رات کی اتنی دہشت کے باوجود ہم ان پر کچھ لوگ بجلی کسی تیزی کے ساتھ اور کچھ لوگ درمیانی رفتار سے اور کچھ گھسٹتے گھسٹتے گزریں گے۔ ان کا اس طرح گزرنا ان کے اعمال کی وجہ سے وہ جامنے واقعہ سنانا پیچھے حدیث کہ اللہ کے محمود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تو یوں گزرے گا جیسے کہ بجلی چمکتی ابھی چمکی ابھی غائب ہو گئی، کوئی ہوا کی تیزی کے ساتھ ہوگا، کوئی گھوڑے کی طرح دوڑتا ہوگا۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کا جو معاملہ ہوگا وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان اس صراط سے گزرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی رفتاروں میں یہ فرق ان کے نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا عمل اور جیسا اخلاص ویسے ہی وہاں سے اس کی رفتار ہوگی۔ یہ فرماتے ہیں اس صراط پر تیزی سے گزر جانے کی اصل وجہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتوں پر نگاہ کرم فرمانا ہے، یعنی حضور علیہ السلام جتنا زیادہ حضور علیہ السلام سے جتنا زیادہ قرب ہوگا اتنی زیادہ رفتار تیز ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ پرصراط سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اور یہ بھی سنا کہ گزرنے والوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ کوئی جلدی گزر جائے گا، کوئی آہستہ آہستہ پار کر لے گا، کوئی بغیر زخم لگے گزر جائے گا تو کوئی زخمی ہونے کی حالت میں پار کر لے گا، کوئی اپنے قدموں سے گزرتا ہوا جنت میں چلا جائے گا تو کوئی پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے طاقتور کاریگر نوجوان یا پہلوان یا تیز رفتار غلباز یا کراٹے باز یا ہٹے کٹے ہونے کی حالت نہیں، بلکہ سیدنا حسین بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور رہنے والے اس رات کو بآسانی پار کر لیں گے۔ اور ان پر گزرنا انسان کے اپنے عمل کے مطابق ہوگا، جس کے عمل دنیا میں اچھے ہوں گے وہ پرصراط پر اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں پرصراط سے تیزی کے ساتھ گزارنے میں آسانی پیدا کر سکے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے داؤد علیہ السلام کیا تم جانتے ہو پرصراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے ڈر رہے۔ ہم نے ابھی وہ اعمال سنے جو پرصراط کے حدیث میں بیان کیے گئے، اور پھر مزید ہم نے یہ سنا کہ پرصراط کے معاملے میں ہمارے کان دین کی کیفیت کیا تھی۔ پھر مزید ہم نے یہ سنا کہ گزرنے والے اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے۔ اب ہم وہ اعمال جان رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم پرصراط سے نجات پا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے ڈر رہے، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا اور اس کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا پرصراط سے تیزی سے گزار دے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے، جو اس نے رزق دیا ہے اسی میں قناعت کیجیے۔ اس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہر حال میں اس کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ مال حص اپنے دل سے نکال دیجیے، کل بھروسے کی قیامت اس کا حساب پرصراط کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تک بچیے، یہ فضول گوئی اور فاحش کلامی اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم
جو پرصراط پر آسانی کا ذریعہ بنے، وہ اعمال جو پرصراط پر کام آئیں گے، ان میں سے ایک عمل نماز بھی ہے۔ چنانچہ شہنشاہ مدینہ قرار مدینہ پہلے مدینہ صاحب معطر پسینہ وبائد رسول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کی عزت فرمائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت یہاں پر اس مسجد میں 7 روزہ نماز پڑھ چکا۔ یہ وہ عبادت ہے، شاید ہم میں سے اکثر اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ایسی کیفیت ہے، علماء اس کو بہت آسان سی وضاحت فرماتے ہیں، سمجھاتے ہیں ہم کو۔ یاد رکھیے کہ یقیناً مرنے کے بعد پہلا سوال نماز کا تو ہونا ہے، لیکن عبادات میں ہوگا۔ مرنے کے بعد عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اب آپ اور میں غور کیجیے پیارے اسلامی بھائیوں کہ میرے اور آپ نے جس نماز کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ نماز مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال اس نماز کا ہونا ہے، وہ عبادت ہے۔ آپ اور میں غور کریں کہ ہم نے سیکھا کیسے سے، ہم نے سیکھا کیسے سے نماز، اس کے انشاءاللہ سنتے تھوڑا سا آگے پھر میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ ہماری کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کی عزت فرمائے گا۔ فرمایا اس سے تکلیف اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ اللہ پاک کمائے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، وہ پرصراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے کئی فوائد ہیں۔ نماز پرصراط میں کام آنے والا عمل ہے، نماز پرصراط کی گھبراہٹ سے بچانے والا عمل ہے۔ آئیے سنیے نماز کے کیا کیا فائدے ہیں۔ نماز دین کا سکون ہے، نماز پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مسلم و غیر مسلم کے درمیان پہچان کا ذریعہ ہے، نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز چین و سکون پانے کا سبب ہے، نماز بندگی کی پہلی سیڑھی ہے، نماز رب کریم کی رحمتیں پانے کا سبب اور قرب الہی پانے کا وسیلہ ہے، نماز سے اللہ پاک کی مدد ملتی ہے، نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، نماز ظاہر و باطن کو صاف کرتی اور روح کو قرار دیتی ہے، نماز ظاہری اور باطنی بیماریوں کا خاتمہ کرتی اور جسم میں برکتیں لاتی ہے۔ اور اے عاشقان رسول یاد رکھیے نماز چھوڑنا دنیا و آخرت میں نقصان کا سبب ہے، نماز چھوڑنا اللہ پاک کے اعمال سے خود کو محروم کرنا ہے اور اللہ پاک کے غضب کو دعوت دینا ہے، نماز چھوڑنا مال میں کمی اور خسارے کا باعث ہے، نماز چھوڑنا برے خاتمے کا باعث ہے، قبر کے امتحانات میں فیل ہونے کا سبب ہے، نماز میں غفلت کرنا خود کو جہنم کا مستحق بنانا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 5 نمازیں ذوق و شوق کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کے بعد جماعت ادا کریں اور نماز میں ہرگز سستی نہ کریں۔ یہ نماز جس کی ہم نے بہت سارے فوائد سنے اور ترک کرنے پر فائدے سنے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ نماز ہمیں پرصراط سے تیزی کے ساتھ گزار بھی دے گی اور جنت دلا بھی دے گی، لیکن اس عبادت کا حال ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ نماز سیکھی کیسے، یہ نماز پڑھتے کیسے یعنی ہم پر اللہ کا فضل ہوا اگر ہم نے کسی ایسے گھر میں جس میں لوگ نمازی تھے، والدین نماز پڑھتے تھے، تو ہم نے اپنے والدین کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا، جیسا دیکھا ویسے ہم نے پڑھ رہا۔ یہ وہ عبادت جس کے ابھی ہم نے اتنے سارے فوائد سنے کہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز جو پرصراط کا نور ہے، وہ عبادت، اس عبادت کی کیفیت ہماری یہ ہے کہ وہ ہم نے سیکھی کیسے، وہ کرتے کیسے۔ کسی کو 25 سال ہو گئے ہوئے پڑھتے گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے ہوئے۔ اللہ نے جس کو جیسی توفیق دی، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب پایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسی توفیق دی کہ اتنے اچھے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے تھے، لیکن اس سجدہ کرنے کی کیفیت ہے کیسی
برکت کی طرف آتا ہے۔ ہم نے کسی بڑے کو دیکھا، اچانک گھر میں ماحول نہیں تھا تو باہر دوستوں کی مسجد میں بیٹھے، وہ نمازی تھے تو نمازی لوگ گئے، مسجد میں آئے، ایسا لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا، ایسا نماز پڑھنے لگے، لیکن باقاعدہ اس عبادت کو سیکھا نہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو نور ہمیں پور صراط پر نور بن کر ہمارے لیے ثابت ہوگی۔ یہ وہ عبادت ہے جو رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اب آپ اور میں غور کریں کہ اس عبادت کی کیفیت کیا ہے۔ قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت والی دعوت اسلامی، انہوں نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی تحریک عطا فرمائی اور پھر نہ صرف تحریک عطا فرمائی بلکہ اس دعوت اسلامی کو کئی شعبہ جات عطا فرمائے، اور ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہمیں الحمدللہ کورسز کے نام پر مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں۔ اس کے تحت اصلاح اعمال کورس کرایا جاتا ہے، نماز کورس کرایا جاتا ہے، اسی طرح اسلامی بہنوں کے مختلف کورسز ہیں، اسلامی بھائیوں کے مختلف کورسز ہیں، تو یہ مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں۔ آپ اس مسجد میں بھی الحمدللہ 7 روزہ نماز کورس ہوا۔ ویسے تو دعوت اسلامی کے تحت یہ 7 روزہ نماز کورس جو ہے رہائشی ہے، لیکن 7 دن تک آپ نے اپنے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یا جہاں بھی رہائشی کورس کرایا جاتا ہے وہاں 7 دن کا یہ رہائشی کورس تھا۔ پھر مجلس نے مزید اس پر یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی بھائیوں میں شفقت فرمائی کہ بھائی ہر کوئی جو 7 دن تک اپنے آپ کو باؤنڈری کرے گا، پہلے میں اس کے لیے آپ کو ایک شورٹ کورس بنایا ہوا ہے، اور یوں کہیے کہ صرف ایک آگاہی ہے۔ آپ نے جنہوں نے کیا ہوگا کورس وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے یہ بہت ساری باتوں میں ابھی بھی کچھ نہیں ہے، ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یار یہ بات کیسے ہوتی ہے، یہ کیسا فرمان ہے۔ جیسے آگے ہم مثال دیتے ہیں کہ وضو کی طرف آ جائیں تو وضو جن پانیوں سے ہوتا ہے ان پانیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کون سا پانی پاک ہوگا جو پاک کرنے والا ہوگا، شاید ہم میں سے کئیوں کو اس کی کیفیت نہیں پتا ہوگی، وہ کون سا پانی ہے کہ جو پاک تو ہے لیکن وضو کے قابل نہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوگا، وضو کے بہت سارے مسائل نہیں پتا ہوں گے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہمارے ذہن میں ہوں گی اور ہم چاہتے ہوں گے کہ ہم سیکھیں، لیکن کیونکہ یہاں پر مختصر تھا 1 گھنٹے کا یہ کورس تھا طالبان اور 7 دن کا کورس تھا، تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے 7 دن کا جو کورس تھا، جو 7 دن وہاں رہ کر سیکھنا تھا، اس سارے کو 1 گھنٹے میں کیسے سکھایا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ اس کورس کی آگاہی تھی کہ ہم سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور بات کا احساس پیدا کر سکیں کہ وہ عبادت جس کا مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہونا ہے، عبادات میں مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال ہونا ہے، اس میں ہماری کیفیت کیا ہے اور ہم نے اس کا حال کیا کیا ہوا ہے۔ یعنی کیفیت یہ ہے کہ بتا رہا ہوں 25 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 50 سال شاید ہو گئے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی سے کہے نہیں یا سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو سنا دو تو وہ نہیں سنا سکتے۔ اس کو کہا کہ بھائی امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو ہمارے ذہن بنا رہا ہے کہ جب امام پکارے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو ہم نے وہ رکوع سے اٹھنا ہے۔ کیوں فرمایا گیا؟ اس کے جواب میں ہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو بس یہ بات جانتے ہیں کہ جب امام پکارتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو ہم نے رکوع سے اٹھنا ہے، ہم جانتے ہیں ایسی کیفیت ہے یا نہیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہر جب جماعت سے پڑھتے ہیں جب بھی بولتے ہوں گے، اکیلے پڑھتے جب بھی بولتے ہوں گے، لیکن اگر پوچھ لیا جائے 50 سال ہو گئے آپ کو نماز پڑھتے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اچھا اس کے جواب میں ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، تو شاید اکثر کا جواب جو نفی میں آئے گا، اکثر کا جواب نفی میں آئے گا، یعنی ہمیں نہیں پتا، جبکہ اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے اور ربنا ولک الحمد کہتا بھی بندہ اسی سنت بھی یہی ہے، اسی کے فائدے مند ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب ہے اللہ نے اس کی چنی جس نے اس کی حمد کی، اللہ نے اس کی چنی جس نے اس کی حمد کی، تو اس کے جواب میں جب یہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اے رب تو ہی ہے تمام تعریف ہوگا، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جب رکوع سے اٹھ رہا ہے، سر بلند کر رہا ہے تو کہتا ہے مالک تو ہی ہے تمام تعریفوں کے لائق، تو میری سن لے۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، کبھی اس کو کہیں گے، کبھی دکاندار کو کہیں گے، کبھی دوست کو کہیں گے، کبھی رشتے دار کو کہیں گے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی، وہ پریشانی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی ہم پیار کرتا ہے۔ تو بھائی اٹھ جاؤ رات میں، مصلی پکڑ لو
زیادتیاں دور فرما دے، میری تنگستیاں دور فرما دے، میرے کاروباری پریشانیاں دور فرما دے۔ اس رب کی بارگاہ میں لوگ لگائیے، جس نے مسئلہ حل کرنا ہے اس کی طرف آئیے۔ پورے جہان کو کہتے پھرتے ہیں، ہمارے بزرگ نے بڑی پیاری بات کہتے تھے، لوگ سنتے رو رو کے سناتے ہنس کے، اپنے مسئلے نا لوگوں کو جا کر کھا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ ہمارے بزرگ ایک بڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھو کہ لوگ سنیں گے رو رو کے اور سنائیں گے ہنس کے۔ میں مثال دوں آپ کو، سارے دنوں میں اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں آپس میں کوئی دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا ہو، خاندان کا کوئی فرد آ جائے، یا محلے میں اکثر عام طور پہ ہوتا ہی ہوگا کہ کسی دکاندار کے پاس لوگوں کا بہت بیٹھنا ہوتا ہے، آپ کا بھی اس کے پاس آنا جانا ہے، یا محلے کے کسی محلے دار کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ جا کر کہیں یار میرے بھائی کی جائیداد کے معاملے میں میرے ساتھ بہت برا کر دیا، وہ کیا کہتا ہے؟ بات تو صحیح ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب یہ رونا رو رہا ہے، یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا، سامنے والا ایسا غم زدہ ہے جیسے اس سے زیادہ اس کو غم نہیں ہے کسی کا۔ ہاں بات صحیح کر رہے ہو یار، تمہارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے۔ آپ کو کہہ رہا ہے دوسرا محلے دار آیا، ارے بھائی پتہ کیے فضل بھائی گھر میں کیا چل رہا ہے؟ ابھی آیا تھا ان کا بیٹا، ہے نہیں آپ کی سنی روزوں کا سنائی جیسے یہ نا کیفیت، یہ پورے معاشرے کا حال ہے۔ ہم ہر جگہ کہتے پھر رہے ہوں گے اپنے مسائل، لیکن جس نے مسئلہ حل کرنا ہے نا، اس کی بارگاہ میں آپ ان کو شہادت